آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے خدا کو یاد کر پیارے۔ اس عنوان سے ہم آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھیں گے۔ میں نے کلام مجید میں سے پارہ نمبر 20 کی سورہ النمل کی آیت نمبر 62 کو تلاوت کرنے کا شرف پایا ہے۔ مالک کریم فرماتا ہے، فرمایا یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے اور دور کر دیتا ہے برائی اور تمہیں زمین کے وارث کرتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ اور خدا ہے؟ بہت ہی کم دھیان کرتے ہو۔ اب اس مبارک آیت کریمہ میں مالک حقیقی نے جو بات کی ہے بڑی قابل توجہ ہے۔ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ مجبور اور لاچار کی جو فریاد کو سننے والا ہے وہ کوئی ہے، اور اس کی پکار کو سن کر جو اس کی مشکل کو حل کرتا ہے کوئی ہے، اور دھیان کرنے والے کم لوگ ہیں۔ کیا تم اللہ کے علاوہ اور بھی کسی کو خدا مانتے ہو؟ تو آج ہماری گفتگو کا پہلا جو موضوع ہوگا، اس موضوع کا جو پہلا پوائنٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اللہ کا وجود ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس وقت میں الحاد اتنی تیزی سے سرایت کر رہا ہے، شاید آپ کی سوچ ہو، اور تعلیمی اداروں میں، پوش علاقوں میں، اور بعض ملنے جلنے والے وہ حضرات جن سے بات چیت کرنے کا کبھی موقع ملے تو محسوس ہوتا ہے کہ یہ کس تباہی کے گھاٹ اترے ہوئے ہیں اور کہاں یہ کھڑے ہیں لوگ ہیں، اور کس انداز میں وجود باری تعالیٰ کا انکار کیے ہوئے ہیں، جبکہ مالک کائنات جل وعلا کا وجود ہے، وہ اللہ ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ بہرحال میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ ایک انسان کے اندر طاقت ہوتی ہے کہ وہ 10 کلو وزن اٹھاتا ہے۔ 10 کلو گرام وزن سے زیادہ اٹھانے کی اس میں طاقت نہیں۔ ایک بندہ ہے وہ 20 کلو گرام وزن اٹھا لیتا ہے، ایک ہے من اٹھا لیتا ہے، دوسرا 2.5 من کی بوری بھی اٹھا لیتا ہے، اور ایک دنیا میں ایسا شخص بھی ہوگا جو تمام انسانوں سے زیادہ وزن اٹھا سکتا ہے۔ اب تصور کیجئے کہ وہ سب سے زیادہ وزن جو اٹھاتا ہے اس سے بھی تو کوئی بڑا ہوگا، اس کی طرف بھی تو توجہ جائے گی نا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بندہ وہ ہے جو ایک کام کر سکتا ہے، دوسرا وہ ہے جو دوسرا کام کر سکتا ہے، تیسرا وہ جو چوتھا کام کر سکتا ہے۔ ہر بندے کے اندر کوالٹیز مختلف ہوتی ہیں، مختلف طاقتیں ہوتی ہیں، قدرتیں ہوتی ہیں، مختلف صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ اب وہ جو ایک بندہ کام کر سکتا ہے دوسرا نہیں کر سکتا، جو دوسرا کرتا ہے وہ تیسرا نہیں کر سکتا۔ اگر وہ چند کم کام کے اندر بندہ ماہر ہو تو کہتے ہیں کہ یہ بندہ ہر فن مولا ہے، لیکن ہر فن مولا نہیں ہوتا، وہ اکثر فن مولا بھی نہیں ہوتا، وہ چند کاموں کے اندر ماہر ہوتا ہے تو اسے کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہر فن کا ماسٹر ہے، ہر فن کا مولا ہے۔ تو اب وہ سب سے زیادہ طاقت جس میں ہوگی اس پہ آ کر کے ٹھہر جائیں گے۔ اب اس سے اوپر بھی تو کوئی طاقت والا ہوگا، اس کے اوپر جو طاقت والا ہوگا اسی کو تو خدا کہتے ہیں، اسی کو تو الہ کہتے ہیں، اسی کو تو واجب الوجود کہتے ہیں، اسی کو تو اللہ کہتے ہیں، کہ جو تمام قوتوں کا مالک ہے، تمام طاقتوں کا مالک ہے۔ وہ کن فرماتا ہے فیکون ہو جاتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ قادر ہے، خالق ہے، مالک ہے، وہ اللہ ہے، اس کا وجود ہے، وہ مالک ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح اگر آپ مثال لیں تو بعض مرتبہ بندہ مشکل میں مبتلا ہو جاتا ہے، جب مشکل میں پڑ جاتا ہے تو وہ اپنی مشکل کو حل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور اپنے اسباب کو بروئے کار لاتا ہے۔ پھر بھی مشکل حل نہ ہو تو 2 احباب سے مدد لیتا ہے، پھر بھی مشکل حل نہ ہو
تو اس کے دماغ میں ایک نقطہ ابھرتا ہے، آخر کوئی تو ہوگا جو یہ مشکل حل کرے گا۔ اب یہ دماغ میں جو نقطہ آیا کہ کوئی تو ہوگا جو اس مشکل سے مجھے نکالے گا، تو وہ اللہ ہے مشکل سے نکالنے والا، وہ مالک ہے۔ جبھی تو قرآن کریم نے سورہ النمل کی آیت نمبر 62 کی ابتدا میں یہ فرمایا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، ارشاد فرمایا کون ہے جو بے بس مجبور کی فریاد کو سنتا ہے اور جب وہ اسے پکارے، اور کون ہے جو مشکل کو حل کرتا ہے؟ یعنی کوئی تو ہے جو مشکل کو حل کرنے والا ہے۔ اب دنیا کی تمام تر مذاہب کسی نہ کسی انداز میں الہ کو تو مان لیتے ہیں لیکن نام مختلف رکھ لیتے ہیں، اور بعض تو وجود باری تعالیٰ کے انکاری ہوتے ہیں، لیکن بعض ان میں طرح طرح کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ انسان کہاں سے آیا، انسان کیوں آیا، انسان کہاں چلا جاتا ہے، یہ 3 سوال ذہنوں میں جنم لیتے ہیں۔ انسان کہاں سے آیا، انسان کیوں آیا، کہاں چلا جاتا ہے؟ اب اس میں طرح طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں جنہوں نے اپنے اپنے مذہب کے اندر ٹھوکریں کھائیں۔ اب عقل کو استعمال کرنے والوں نے بعض نے اس طرح کی ٹھوکریں کھائیں جس کو قرآن کریم نے دہریہ ازم کے لوگوں کا معاملہ کوڈ کیا سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 24 میں۔ ارشاد فرمایا کہ ان کا کہنا یہ تھا، دہریہ ٹائپ کے لوگ، وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ اب یہ دہریہ ٹائپ کے لوگوں کا قول اللہ کریم نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ ان لوگوں نے کہا ہماری زندگی بس یہی تو ہے، ہم دنیا میں جیتے ہیں، دنیا میں مرتے ہیں، ہم مرتے ہیں جیتے ہیں اور ہمیں زمانہ ہلاک کرتا ہے۔ ہم دنیا میں آئے، جیے، مر گئے، ہمیں ہلاکت کرنے والا اللہ نہیں ہے، زمانے کا تغیر تبدل یہ زمانہ ہمیں ہلاک کرتا ہے۔ اب یہ نظریہ مختلف لوگوں نے بھی پیش کیا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو مختلف مذاہب کے لوگوں نے انسان کی ابتدا کے بارے میں اور دنیا کی ابتدا کے بارے میں کلام کیے ہیں۔ ڈارون کی مشہور تھیوری ہے کہ انسان کی ابتدا بندر ہے، یہ بندر سے انسان بنا ہے۔ تو اسلام کا نقطہ نظر یہ نہیں ہے، اسلام کا نقطہ نظر یہ نہیں ہے، یہ ڈارون کی اپنی تھیوری ہے، اس کا اپنا مائنڈ ہے، زن پہ قائم ہے، کوئی ٹھوس ان کے پاس دلائل وغیرہ ہوتے نہیں، زن پہ ہی سارا معاملہ ہوتا ہے۔ تو ان کا کہنا کہ یہ انسان پہلے بندر تھا پھر بندر سے انسان بنا، جبکہ غلط ہے۔ آج بھی ہمارے بچوں کو اسکول کالج میں پڑھائی جاتی ہیں یہ تھیوریاں، اور ہندوؤں کا یہ نظریہ ہے کہ تناسخ، یعنی جب انسان کی روح نکلتی ہے تو وہ کسی اور مرد میں بھی داخل ہو سکتی ہے، کسی اور عورت میں بھی داخل ہو سکتی ہے، کسی پرندے میں بھی داخل ہو سکتی ہے، کسی چرندے میں بھی داخل ہو سکتی ہے، کسی اور میں بھی منتقل ہو سکتی ہے۔ اسی لیے وہ ہمارے نوجوان جو انڈین فلمیں وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں ان کی بولیاں بھی یہی ہوتی ہیں، یہ جنم نہیں تو اگلے جنم میں صحیح، تو اگلے جنم میں صحیح، تو یہ جنم میں صحیح، تو پھر جنم میں صحیح، تو یہ جنم میں صحیح۔ تو اس طرح کی بولیاں یہ ہمارے نوجوان کم علمی کی وجہ سے بولتے رہتے ہیں۔ تو اسلام کا نظریہ یہ نہیں ہے، اسلام اس کا مخالف ہے۔ اب بعض سائنسدانوں نے کہا بگ بینگ، ہمیں تو اس کی ورڈنگ بھی صحیح معنوں میں پڑھنی نہیں آتی، بگ بینگ، بگ بینگ، اللہ اکبر، کہتے ہیں یہ کائنات میں ایک نقطہ تھا، پھر وہ بڑا ہوا، پھر وہ پھٹا تو کائنات کا وجود بن گیا۔ حیرت کی بات ہے، یہ کیا ہوا جناب؟ اب وہ پھٹا اور اس کے ذرات پھیلے، کوئی چاند بن گیا، کوئی ستارہ بن گیا، کوئی زمین بن گئی، کوئی درخت بن گئے، کوئی آسمان بن گیا، تو اتنی ترتیب سے یہ کس طرح بن گیا؟ تو یہ ان کا
بگ بینگ کا نظریہ پیش کرنے والے لوگ بھی ٹھوکر کھا گئے. لیکن بعض جو ادیان ہیں جو اللہ کے وجود کے قائل ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ مالک ہے، لیکن وہ طرح طرح کے نام دے دیتے ہیں اس کو. لیکن اسلام کا نقطہ نظر یہاں بہت پیارا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 ہے. مالک کریم فرماتا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. کہا تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ کس طرح تم اللہ کا انکار کر سکتے ہو جبکہ تم نہیں تھے، تمہیں اس نے وجود بخشا، پھر تمہیں موت دے گا، موت کے بعد پھر تمہیں زندہ کرے گا، اور جب تمہیں زندہ کرے گا تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے. اب یہاں اس بات کو کلیئر کیا گیا کہ پیدا کرنے والا کوئی ہے، موت دینے والا کوئی ہے، جس کی طرف لوٹ کر کے جانا وہ ہے. اسی مضمون کو آپ سورہ طٰہٰ میں پڑھیں گے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم نے انسان کو مالک فرماتا مٹی سے بنایا، انسان اول کو، اور مٹی کی طرف لوٹائیں گے اور مٹی سے دوبارہ اٹھائیں گے. تو مالک کائنات کے وجود پر سینکڑوں دلائل قرآن و حدیث میں موجود ہیں. اللہ کا وجود ہے، اللہ کے وجود کا انکار کیا نہیں جا سکتا. یہ چاند کا نکلنا، سورج کا آنا، دن کا آنا، رات کا آنا، یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ مالک ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، ایک ہے، واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، لم یلد ولم یولد ہے. اس مالک حقیقی کا نہ کوئی شریک تھا، نہ ہے، نہ قیامت تک ہوگا. اللہ کا وجود ہے، اللہ کے وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا، وجود باری تعالیٰ کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ہاں ہماری طرح جسمانیت سے پاک ہے، اعضائے بدن سے پاک ہے، وجود اس کا ہے، وہ مالک ہے، الہ ہے، ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے. تو پہلا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ اللہ موجود ہے. دوسرا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ آخر کار اللہ کے سامنے جانا ہے. جو بندہ دنیا میں آیا بالآخر اسے لوٹ کر کے اسی مالک حقیقی کی طرف جانا ہے. اس کو سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 115 میں یوں کہا گیا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بے مقصد بنایا، بیکار بنایا؟ کیا تمہیں ہماری طرف پلٹ کر کے نہیں آنا؟ جانا ہے پلٹ کر کے، اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کی دربار میں حاضری دینی ہے. آپ سورہ انشقاق پڑھیں گے تو مالک نے اعلان کیا ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. اے آدمی تجھے ضرور اپنے رب کی طرف دوڑنا، یعنی چلنا، بھاگنا، جانا، جلدی جانا اور اسے ملنا ہے. اب سورہ انفطار میں اگر پڑھیں گے تو مالک فرماتا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے آدمی، اے انسان، کون سی ایسی چیز ہے جس نے تجھے تیرے کریم رب سے تجھے غافل کر دیا؟ تو اللہ کے دربار میں جانا ہے تو نے، تو وہاں جانے کے لیے کوئی انتظام تو نے کیا ہے. رب کے دربار میں جانا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس کو منہ دکھانا ہے. تو جس کے پاس جانا ہے وہ جانے والے اعمال بھی تو کرنے چاہیے. اب سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 پڑھیں گے تو صبر کرنے والوں کے جملے قرآن نے نوٹ کیے. قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے ہیں، ہم اللہ کے لیے ہیں، ہم اللہ کے مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے. اللہ کا وجود ہے. نمبر 2، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، اس کے سامنے حاضر ہونا ہے. اللہ اکبر. قرآن کریم نے پھر انسان کی حقیقت سے پردہ اٹھایا.
انسان کی حقیقت کیا ہے؟ آج یہ بڑی چیز بنتا پھرتا ہے کہ میں بہت کچھ ہوں۔ قرآن نے کھول کر کے بیان کیا، سورہ دہر میرے سامنے ہے، آیت نمبر 1، 2، 3، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا۔ کیا حسین انداز ہے۔ فرمایا بے شک انسان پر ایک ایسا وقت گزرا ہے جس میں وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اسے آزمائیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہم نے اس کو سننے والا بنایا، ہم نے اس کو دیکھنے والا بنایا، ہم نے اسے ہدایت کا راستہ دکھایا۔ اب خواہ وہ ہدایت کو اختیار کرے یا گمراہی کو اختیار کرے۔ اب آپ اس میں غور فرمائیں کہ مالک فرماتا ہے ایک زمانہ اس پر ایسا گزرا انسان پر، یہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ پھر مرد و عورت کے ملے جلے نطفے سے اس کا وجود بننا شروع ہوا۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا ہم نے اسے آزمایا، آزمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے اسے آزمانا ہے، آزمائیں گے۔ پھر آزمانے کے لیے ہم نے اسے دیکھنے والا بنایا، سننے والا بنایا۔ پھر مالک فرماتا ہے اسے ہدایت کا راستہ بھی دکھایا تاکہ یہ ہدایت کو قبول کرتا ہے یا گمراہی کو قبول کرتا ہے۔ تو آخر کار اللہ کی بارگاہ میں لوٹ کر کے جانا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، مالک لم یزل کی بارگاہ میں پلٹ کر کے جانا ہے، اس کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرا پوائنٹ ہمارا کلیئر ہوا، مختصر انداز میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ اب پہلی بات تھی کہ اللہ کا وجود ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تیسری بات یہ ہے جب اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے تو پھر وقت پر تیاری کر لو، جانے کی تیاری کر لو۔ چلنا تو ہے، جانا تو ہے، تو تیاری کے مراحل کو طے کرو، تیاری کرو۔ اب تیاری نہ کرنے والا بندہ تو پھر پچھتاتا ہی ہے، اور پچھتانے کے علاوہ ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آتا۔ قرآن کریم کی سورۃ المنافقون کی آیت نمبر آپ 10 پڑھیں، پھر 11 کو پڑھیں۔ مالک فرماتا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ فرمایا آج ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے، پھر وہ کہے اے میرے مالک مجھے تھوڑی مدت تک مہلت کیوں نہ دی، میں صدقہ دیتا، نیکوں میں ہوتا۔ ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہیں دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے۔ اللہ کو تمہارے تمام کاموں کی خبر ہے، تمام کاموں کی خبر ہے۔ تو وقت پر تیاری کرنے کی کوشش کریں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس کو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کے اندر 6412 نمبر حدیث لکھی ہے، فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ میرے کریم آقا نے فرمایا دو نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں جس میں سے اکثر لوگ غافل ہیں، اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے۔ ایک صحت، دوسری فراغت۔ فراغت بھی اللہ کی نعمت ہے، صحت بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اب یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس میں سے اکثر لوگ نہ قدرے ہیں۔ فراغت سے فائدہ نہیں اٹھاتے، صحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ جب وہ صحت چلی جاتی ہے پھر روتے ہیں، بلکتے ہیں، پھر تھاڑے مار مار کر کے روتے ہیں۔ مثال کے طور پر آنکھیں سلامت ہیں، اس سے نیک کام لے لینے چاہیے۔ زبان سلامت ہے، اس سے اچھائی کا کام لے لینا چاہیے۔ ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، اس سے اچھا کام لے لینا چاہیے۔
اعضائے جسم میں طاقت ہے، اس سے 6 کام لے لینے چاہیے۔ اب پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب انسان کے اندر وہ طاقت، قوت، صحت نہیں ہوتی، پھر کہتا کاش میری صحت ہوتی تو میں یہ کرتا۔ تو جب اب صحت ہے تو کر لیجئے جناب۔ فراغت، پھر مصروفیت اتنی بن جاتی ہے کہ بندے کو ٹائم ہی نہیں ملتا، ٹائم از ویری شارٹ، وہ ٹائم کلوز ہو گیا بندے کے پاس، ٹائم ہی نہیں رہا۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان کو اپنے معمولات میں اتنے مصروف ہوتے ہیں، پانی تک پینے کا ٹائم نہیں ہوتا، کھانا تک کھانے کا ٹائم نہیں ہوتا، کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں، پانی بھی پینے کا ٹائم نہیں ہے۔ ہاں، وہ مثال دی جاتی ہے کہ سر کھجانے کا ٹائم نہیں ہے، سر کھجانے کا بھی ٹائم نہیں ہے۔ تو وقت پر تیاری کر لیجئے۔ یہ 2 نعمتیں ایسی ہیں، ایک صحت، دوسری فراغت، ان کو صحیح معنوں میں استعمال کر لیجئے، نہیں تو پچھتانے کے علاوہ ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ تو یہاں صحت کی بات ہے، وہاں فراغت کی بات ہے۔ اب فراغت ہم کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ تھوڑا سا بندے کو ٹائم ملا اور موبائل ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے دوسرے لوگوں سے بھی سوال ہے، حاضرین سے بھی سوال ہے، ناظرین سے بھی سوال ہے، میں نے موبائل اٹھایا کیوں؟ میں اپنے آپ سے سوال کروں، میں آخر کار موبائل کو اٹھاتا ہوں تو کیوں؟ میں نے کال کرنی ہے، مجھے ضروری کام ہے، کوئی میں نے چیز چیک کرنی ہے، کسی کی کال سننی ہے، میں نے کوئی ضروری کام ہے، پھر وہ کتنا ضروری کام ہے مجھے اس پہ غور کرنا چاہیے۔ اب بغیر ضرورت کے اس کو اٹھا کر کے گھنٹوں اس میں لگے رہنا اور پھر کہنا اوہو ٹائم ہی گزر گیا، میں نے تو یہ کام کرنا تھا۔ بھائی جب یہ ٹائم گزار دیا تو گزر گیا نا جی۔ تو اس فراغت کے اندر کتنے کرنے والے کام ہیں۔ صحیح معنوں میں تلفظ کے ساتھ پورا قرآن ابھی تک نہیں پڑھا ہم نے۔ باپ مر گیا، ماں انتقال کر گئی، باپ کا جنازہ پڑھنا آتا نہیں، اللہ نابالغ لڑکی لڑکے کی دعا نہیں آتی، دعا قنوت نہیں آتی، رسمن نماز پڑھنے کے لیے لوگ آتے ہیں، اگر کبھی ان کی نماز کا جائزہ لے لیا جائے تو نماز صحیح معنوں میں بھی پڑھنی آتی، اگر سن لیا جائے تعوذ تسمیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سن لی جائے تو کئی غلطیاں کریں گے۔ کہا میرے پاس ٹائم فارغ تھا، بھئی فارغ اوقات میں کرنے والے کام کرنے چاہیے، جس کا دنیا کے اندر کوئی فائدہ ہو، آخرت کے اندر کوئی فائدہ ہو، کوئی نالج میں علم میں اضافہ ہو، کوئی صحت میں اضافہ ہو، تو بیکار بندہ تو کسی کام کا نہیں ہے جناب، بیکار بندہ کس کام کا۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام کی بخاری میں جو حدیث ہے کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں سے اکثر لوگ قدر نہیں کرتے، ایک صحت، دوسری فراغت۔ آپ دوسری حدیث بھی سنیے، المستدرک للحاکم علی الصحیحین میں علامہ حاکم نشاپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث لکھی ہے، حدیث کا نمبر ہے 8010 نمبر حدیث ہے۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے حضور نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، پھر ارشاد فرمایا اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو، پھر فرمایا اپنی مالداری کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت جانو، پھر فرمایا اپنی فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو، پھر فرمایا اپنی جناب والا زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ اب یہ کتنی بڑی 5 نصیحتیں ہیں کہ فرما دیا گیا جوانی بڑھاپے آنے سے پہلے اس کو غنیمت جان لو، جان لو اس کو۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، کھیل تماشا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کر کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ یہاں سے قبرستان بھی نظر آتا ہے، ہمارے سامنے ہمارے بائیں
ہماری بیک پہ قبرستان ہے. کتنے مصروف ترین لوگ تھے جو آج قبروں میں پڑے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں. اور کتنی قبریں زمین میں دھنس گئی ہیں جن کے نشانات بھی مٹ گئے اور وہاں فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں. وہ لوگ جن کو اللہ اس دن اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا وہ 7 بندے ہیں. کریم آقا نے پہلا ارشاد فرمایا، انصاف کرنے والا بادشاہ، حاکم وقت، عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا. کرسیاں مل جانا آسان ہے، اس کے تقاضے پورے کرنا مشکل ہے. تو مالک کائنات کی بارگاہ میں وہ بادشاہ، وہ سلطان، وہ حاکم وقت جس نے عدل کیا، انصاف کیا، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا وہ اللہ کے خاص سایہ کرم میں ہوگا قیامت کے دن. پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم حدیث پڑھ رہا ہوں بخاری کی، کہا وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کے اندر اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار دیا. کہتے ہیں یہ جوانی جو ہوتی ہے دیوانی ہوتی ہے، شباب شعبۃ من الجنون. کہا جوانی دیوانی ہوتی ہے، اس دیوانگی کو پکڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیجئے، اللہ کے دربار میں آ جائیے، اللہ کی بارگاہ میں آ جائیے، نماز کے پابند بن جائیے، نماز کے پابند بن جائیے. جس نے اپنی جوانی عبادت میں گزاری وہ قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوگا، اللہ کے سائے خاص میں وہ ہوگا کہ جس دن کوئی اس کے علاوہ سایہ نہیں ہوگا. میرے کریم نے فرمایا تیسرا وہ بندہ ہے کہ جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے. اللہ اکبر. یہ بھی شارحین حدیث نے لکھا ہے، وہ مسجد میں آتا ہے، اطمینان سے نماز پڑھتا ہے، پھر نماز پڑھ کے جب جاتا ہے دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، پھر وہ دوسری نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے، پھر وہ جاتا ہے تیسری نماز کا انتظار کرتا ہے، پھر وہ نماز پڑھنے آ جاتا ہے، پھر چوتھی نماز، پانچویں نماز، اسی طرح اس کا مسجد میں دل لگا رہتا ہے. یہ نہیں ہے کہ مسجد میں آیا اور بھاگم بھاگی میں وضو کیا اور قطرے مسجد کے اندر ٹپکائے، فرش بھی آلودہ کیا، قلین بھی آلودہ کیے، اور جناب والا بھاگم بھاگی میں آیا، آستینیں بھی چڑھی ہوئی ہیں، کوئی پتہ نہیں، جلدی جلدی امام رکوع میں گیا، اس نے بھی جناب والا اللہ اکبر کہہ کے سیدھا رکوع میں چلا گیا، قیام کا فرض ہی اس کا رہ گیا. اب اس نے نماز کیا پڑھنی تھی، اس کا پہلا فرض ہی پورا نہیں ہوا، ٹکرے ماری اور جیسے ہی امام صاحب نے سلام پھیرا لگتا ہے ایسے جیسے کوئی پولیس پیچھے لگی ہوئی اور وہ بھاگا اور یوں بھاگا کے نکل گیا. نہ میرے بھائی، قیامت کے دن اللہ کا خاص سایہ اس بندے کو ملے گا جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے. مسجدوں میں دل لگائیے، مسجدوں میں بیٹھیے، قرآن کی تلاوت کے لیے بیٹھیے، اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھیے، اللہ کے حضور نوافل پڑھنے کے لیے بیٹھیے، فرائض نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ نفلی عبادت کے لیے بیٹھ جائیے، ذکر و اذکار کے لیے بیٹھ جائیے. تو جس بندہ خدا کا مسجد میں دل لگا رہتا ہے وہ قیامت کے دن اللہ کے خاص سایہ میں ہوگا. چوتھے نمبر پر میرے کریم آقا نے فرمایا، وہ 2 مسلمان ایسے، وہ 2 بندگان خدا ایسے جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، ملتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، جدا ہوتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے. ان دونوں کو بھی قیامت کے دن اللہ کا خاص سایہ نصیب ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اللہ کریم کا سایہ خاص ان کو نصیب ہوگا. 5ویں نمبر پر میرے کریم آقا نے فرمایا، وہ شخص جس کو کوئی حسین و جمیل عورت گناہ کی طرف بلائے، آ گناہ کر برائی کر، یہ کہے نا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ کہنے والا بندہ بھی اللہ کے خاص کرم کے سائے میں ہوگا. آخری بات حضور نے ارشاد فرمائی، اللہ اکبر، بلکہ چھٹی بات ارشاد فرمائی، چھٹا بندہ وہ ہے جس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا اور بائیں کو بھی خبر نہ ہوئی. مطلب پوشیدگی کے عالم میں جس نے صدقہ کیا کہ اس کا بایاں ہاتھ بھی جو ہے نا محسوس نہ کر سکا کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے. ایسا بندہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. 7واں اور آخری بندہ وہ ہے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ جس نے تنہائی میں اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا، اور یاد کرنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، تو فرمایا گیا ایسے بندے کو بھی اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا. اب وقت پر تیاری کرنے کے حوالے سے یہ حدیث بھی قابل غور ہے کہ اگر ہم وقت پر تیاری کرنے والے بن جائیں تو یہ 7 قسم کے لوگوں میں کسی بندہ خدا میں تو ہمارا بھی شمار ہو جائے. پھر وہ 5 چیزیں جو حضور نے بتائی ہیں کہ 5 کو 5 سے پہلے غنیمت جانو، پھر اس میں بھی ہم غور کر سکتے ہیں. پھر وہ 2 چیزیں حضور نے فرمائی
کہ جو بندے اکثر اس میں قدر نہیں کرتے، ایک صحت دوسری فراغت، اس پہ بھی غور کر لیں تو ہم وقت پر تیاری کرنے والے بن جائیں گے۔ لیکن کیا کریں، غفلت ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی، غفلت پھر غفلت ہوتی ہے، ہر معاملے میں سستی، ہر معاملے میں غفلت، ہر معاملے میں غفلت۔ بہرحال میں موضوع بیان کر رہا تھا، اللہ کو، خدا کو یاد کر پیارے، خدا کو یاد کر پیارے کے عنوان سے 3 پوائنٹ میں آپ کے سامنے پڑھ چکا ہوں، 4تھا پوائنٹ پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ کا ذکر کرنے کے 3 اہم طریقے ہیں۔ نمبر 1 تلاوت قرآن، نمبر 2 نماز پڑھنا، نمبر 3 اللہ اللہ کرنا۔ اب ذکر کا مطلب کیا ہے؟ آئیے میں مختلف قرآن کریم کی آیات بینات سے آپ کو یہ بات واضح کروں۔ مالک کائنات نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 44 میں بیان کیا، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ تُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ارشاد فرمایا ہم نے آپ پر ذکر یعنی قرآن اس لیے اتارا کہ آپ لوگوں پر واضح کریں جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا۔ اب یہاں سے ذکر سے مراد قرآن ہے۔ جب کہا جائے نا ذکر، تو یہ ذکر سے مراد اللہ کا قرآن بھی ہے، اور بعض مرتبہ اس قرآن میں بیان کی جانے والی نصیحتوں کو بھی ذکر کہتے ہیں۔ اگر آپ سورہ جمعہ پڑھیں تو سورہ جمعہ کے اندر نماز جمعہ کو بھی ذکر کہا گیا اور خطبہ جمعہ کو بھی ذکر کہا گیا۔ آپ اس کو پڑھیے، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 ہے۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے ندا دی جائے، آواز دی جائے، اس سے مراد اذان ہے، اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ دوڑنے سے مراد یہ نہیں کہ ریس لگا کے دوڑو، صحیح کرو، کوشش کرو، جلدی کرو، تیزی سے اللہ کی بارگاہ میں آؤ، دوڑو، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ اب اس سے مراد جمعہ کی دوسری اذان ہے، تو دوسری اذان سے پہلے مسجد میں آ جاؤ۔ تو بہتر ہے کہ پہلی اذان ہونے کے بعد بندہ مسجد میں آ جائے، آ کر کے بیٹھے اور سنانے والے جو سنا رہے ہیں اس پر توجہ دے۔ لیکن ہم گھڑیاں دیکھتے رہتے ہیں، جماعت کا ٹائم کیا ہے، کب جانا ہے، کیوں جانا ہے، اور پھر سارا نزلہ کہتے ہیں۔ اتارتے کس پہ ہیں یہ آپ کو بھی پتا ہوگا اور مجھے بھی پتا ہے۔ کیوں بیٹھے رہے گھر میں، کیا کرتے رہے گھر میں، کتنا ضروری کام تھا گھر میں، کیا اس کو چھوڑنا ممکنات میں تھا یا نہیں تھا، آنے میں رکاوٹ کیا تھی؟ مہربانی کریں، اپنے حال پہ مہربانی کریں، شفقت کریں، اپنے حال پہ شفقت کریں، اللہ کے گھر کی رونق کو بڑھائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جمعہ کے دن نماز کے لیے جب اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، بھاگو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو، ملنساری کو چھوڑ دو، کاروبار کو چھوڑ دو، بیوی بچوں سے علیحدگی اختیار کرو، جلدی چلو، جمعہ پڑھنا ہے، جمعہ کی طرف چلو۔ جمعہ مسلمانوں کی عید ہے، عید کی تیاری کرو، جلدی کرو۔ اللہ اکبر۔ اب قرآن کریم نے یہاں دوڑنے سے مراد جلدی کرنے کا کہا ہے، تو جمعے کے دن آخری وقت کا انتظار نہ کیا جائے کہ امام صاحب ممبر پر کھڑے ہو کر کے جب خطبہ پڑھیں تو پھر ہی ہم نے جانا ہے۔ تو میرے بھائی پہلے ہی سے جانے کی تیاری کر لینی چاہیے۔ اب یہاں میں آپ کے سامنے بیان کر چکا کہ قرآن بھی ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے، اور یہ خطبہ جمعہ یہ بھی ذکر میں شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے آئیے، اللہ اللہ کرنا یہ بھی ذکر ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْدِيلًا، ارشاد فرمایا گیا تم اپنے رب کے نام کا ذکر کرو، ہر طرف سے بے تعلق ہو کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تو اللہ اللہ کرنا یہ بھی ذکر ہے، قرآن یہ بھی ذکر ہے، قرآن کے اندر جو نصیحتیں بیان کی گئی ہیں ان پر عمل کرنا یہ بھی ذکر میں شامل ہے۔ تو یہ ذکر کے 3 طریقے ہو گئے جناب والا۔ ایک تو قرآن پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز پڑھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور تیسرے نمبر پر اللہ اللہ کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ ان تینوں باتوں کو سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 میں واضح طور پر یوں بھی بیان کیا گیا،
اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ ارشاد فرمایا ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، اس کو پڑھا کرو، نماز کے پابند رہو۔ کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور جو کچھ آپ لوگ کرتے ہو اللہ خوب جاننے والا ہے۔ قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، اور ارشاد فرمایا گیا اللہ اللہ کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اب قرآن کریم کو مختلف مقامات سے پڑھو، کہیں فرمایا گیا اذکروا اللہ، کہیں فرمایا گیا فاذکرونی، کہیں فرمایا گیا واذکر اسم ربک، تو یہ اللہ کا ذکر، تو کہیں فرمایا گیا ولذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے۔ آپ نے بھی غور کرنا ہے، میں نے بھی غور کرنا ہے، سب سے زیادہ ذکر ہم نے کس کا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کیا ہے، یا اپنے سیاسی لیڈروں کا ذکر کیا ہے، یا اپنے مذہبی پیشواؤں کا ذکر کیا ہے، یا اپنے جناب والا کسی اور کا ذکر کیا ہے؟ زمانے کی چال عجیب سی ہو گئی، عجیب سی دنیا بن گئی، فلاں کا بھی ذکر کریں گے، اس کا بھی کریں گے، اس کا بھی کریں گے، اس کا بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے، چلو مناسب انداز میں کسی کا ذکر کرنا پڑ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، جیسے ہم اولیاء کاملین کا ذکر کرتے ہیں، ان کی سیرتوں کا ذکر کرتے ہیں، ان کے کردار کا ذکر کرتے ہیں، ان کی گفتار کا ذکر کرتے ہیں، ان کے اللہ کے حضور عبادات کا ذکر کرتے ہیں، ریاضات کا ذکر کرتے ہیں، ان کی گریہ وزاری کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے، اس انداز میں ان کا ذکر کریں، لیکن ان بزرگوں نے بھی اللہ کے ذکر کی طرف توجہ دلائی، رسول اللہ پر صلاۃ والسلام پڑھنے کی طرف توجہ دلائی، رسول اللہ کی سنتوں کی طرف توجہ دلائی، قرآن کی طرف توجہ دلائی، اللہ کی بارگاہ میں جھکانے کی طرف توجہ دلائی۔ تو اللہ کا ذکر کیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے، اللہ کا ذکر ضرور کیجئے، کیونکہ اس کی بارگاہ میں لوٹ کر کے جانا ہے۔ اور جو اللہ کے ذکر سے غفلت اختیار کرتا ہے، چھٹا پوائنٹ، پانچواں پوائنٹ میرا یہ ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے غفلت اختیار کرتا ہے، اس کے بارے میں قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 112 ہے، 124 ہے، مالک فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، فرمایا اور جو میری یاد ذکر سے، نصیحت سے منہ پھیرے گا، اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، اور قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے والا، یہاں فرمایا گیا اللہ کے قرآن سے منہ موڑنے والا، فرمایا گیا اللہ کے قرآن کے احکامات سے منہ موڑنے والا، اللہ کریم اس کی زندگی کو تنگ کر دے گا، تنگ کر دے گا، اور قیامت کے دن جب اٹھے گا اندھا کر کے مالک اٹھائے گا۔ اللہ اکبر، دیکھ نہیں سکے گا، قیامت کے دن اندھا کر کے مالک اٹھائے گا۔ تو اللہ کے ذکر سے منہ موڑنا، نتیجہ کیا نکلا؟ دو باتیں مفسرین نے فرمائی ہیں۔ تنگ معیشت کے دو معنی بیان کیے۔ دنیا میں بے برکت رزق، یہ نہیں ہوگا کہ رزق کی کمی ہوگی، رزق بہت ہوگا، بہت زیادہ ہوگا، بینک بیلنس بھی بہت زیادہ ہوگا، کوٹھی بنگلے بھی بہت زیادہ ہوں گے، پراپرٹی بھی بہت زیادہ ہوگی، کاروبار بھی بہت زیادہ ہوگا، فیکٹریوں کا مالک بھی ہوگا، مرتبوں کا مالک ہوگا، زمیندار بھی ہوگا، لیکن بے برکتی ہوگی۔ کہے گا اور مل جائے، اور مل جائے، اور مل جائے، یہی تو تنگی رزق ہے، اور کیا ہے؟ بے برکت رزق ملے گا اس کو، برکت والا نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ کے قرآن سے منہ موڑ لیا اس نے، اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیا اس نے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قبر اور آخرت کے اندر بھی اس کو عذاب دیا جائے گا۔ تو یہ رزق میں تنگی اور قبر و حشر میں اللہ کو منہ دکھانے کے قابل بندہ نہیں رہتا۔ تو یہاں فرمایا گیا جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے، یعنی قرآن سے منہ موڑے، قرآن میں بیان کی گئی نصیحتوں سے منہ موڑے، پھر اس کی زندگی مالک تنگ کر دے گا، اور قیامت کے دن اس کو پھر اندھا کر کے مالک کریم اٹھائے گا۔ آئیے میں بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں، اور سورہ الشعراء کی آیت نمبر 221 اور 222 میں یوں بھی کہا گیا ہے، مالک کائنات نے فرمایا
هل ننبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاک اثیم، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ ہر جھوٹے گناہ گار پر اترتے ہیں۔ گناہ گار پر شیطان کو مالک مسلط کر دیتا ہے، اس کو پھر برائی کی طرف لگائے رکھتا ہے۔ شیطان نیکی کی طرف آنے نہیں دیتا، نیکی کا کام کرنے نہیں دیتا، نیکی پر عمل نہیں کرنے دیتا، لگائے رکھتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر نہ کرنے کے یہ نقصانات ہیں۔ اور آخری بات میری یہ ہے، انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا، خدا کا ذکر کر پیارے، اس عنوان سے میرا آخری پوائنٹ اور بات کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، فرمایا مالک کائنات نے ہم نے جن اور انسانوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ تو یہاں عبادت ایک تو یہ ہے جو ہم عبادات کرتے ہیں، ایک عبادت کا مفہوم یہ بھی لیا کہ اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا، یہ بھی مالک کائنات کے قرآن کا منشا ہے۔ اب اس میں اللہ رب العالمین کے حضور عبادت کرنے کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اللہ کی اطاعت میں وقت گزارنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو اللہ کریم توفیق دے تو اللہ کا ذکر کیجئے۔ حدیث میں آتا ہے، میرے کریم آقا نے، امام مسلم نے حدیث لکھی ہے، 373 نمبر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لمحہ اللہ پاک کا ذکر کیا کرتے تھے۔ پھر ایک حدیث اور ہے جس کو ابن ماجہ میں بھی لکھا گیا ہے، اللہ اکبر، میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ، دین اسلام کے احکامات تو بہت سارے ہیں، مجھے مختصر سی نصیحت کوئی کر دیجئے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے مختصر بات بتائی، فرمایا تیری زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر جاری رہے۔ سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ کہنا بھی اللہ کا ذکر ہے، اونچی بول لیں گے آپ جناب؟ اللہ اکبر۔ تو میرے کریم آقا نے ایک مقام پر یوں بھی کہا ہے کہ اللہ کا ذکر اس طرح کرو، اس طرح اللہ کا ذکر کرو، حتیٰ کہ لوگ تمہیں مجنون، پاگل کہنے لگ جائے کہ یہ پاگل ہے جو اتنا اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ تو ہماری گفتگو آج رہی خدا کو یاد کر پیارے۔ 6 باتیں ہم نے کی ہیں، وہ 6 باتیں سن لیجئے۔ پہلی بات ہم نے کی ہے اللہ موجود ہے، دوسری بات ہم نے کی ہے آخر کار اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تیسری بات ہم نے کی ہے کہ پھر وقت پر تیاری کر لو، چوتھی بات ہم نے کی ہے کہ ذکر کے 3 طریقے اہم ہیں، پھر ہم نے 5ویں بات کی ہے ذکر سے غفلت کے نقصانات، اور 6ٹھی بات ہم نے کی ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہے اللہ کی عبادت اور اللہ کی معرفت۔ اللہ توفیق دے تو ان باتوں پر آپ بھی عمل کریں، میں بھی عمل کروں، عرشوں کا مالک صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔